نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رکوع نمبر 16 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 72 ہے وقالت اور کہا طائفۃ ایک گروہ نے من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے آمنو تم ایمان لاؤ بالذی اس کے ساتھ جو بی ساتھ الذی وہ جو اس کے ساتھ جو انزلہ نازل کیا گیا علی الذین ان لوگوں پر جو آمنو ایمان لائے وجہ النہار دن کے آغاز میں وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کو النہار یعنی دن کا جو آغاز ہے یعنی دن کا شروع ہے۔ وَاکْفُرُوا اور تم کفر کرو آخرہ اس کے آخر میں لعلہم تاکہ وہ یرجعون واپس لوٹ آئیں ولا اور نہ تؤمنوا تم یقین کرو الا مگر لمن اس کے لیے جو اتباع کرے دینکم تمہارے دین کی کل آپ کہہ دو انا یقیناً الہدا ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی ان یہ کہ یؤتا دیا جائے احدن کسی ایک کو مثلا جیسا ما جو اوتی تم دیے گئے ہو تم او یا یحاجوکم وہ جھگڑا کریں گے تم سے عند ربکم تمہارے رب کے پاس کل آپ کہہ دیں انا یقیناً الفضل فضل بید اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یدن کہتے ہیں ہاتھ کو اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتی وہ عطا کرتا ہے من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع بڑی وسعت والا ہے علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ یختص وہ خاص کر لیتا ہے برحمتہ ساتھ اپنی رحمت کے من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل فضل والا العظیم بہت بڑے۔ ومن اہل الکتاب اور اہل کتاب میں سے من جو ان اگر تأمن ہو آپ امین بناؤ اس کو بقنطارٍ ایک خزانے پر یؤدیہ وہ ادا کر دے گا اس کو الیکا آپ کی طرف۔ ومنہم اور ان میں سے من جو ان اگر تأمن ہو آپ امین بناؤ اس کو بدینارٍ ایک دینار پر لا یؤدیہ نہیں وہ ادا کرے گا لا نہیں یا وہ ادا کرے گا ہی اسے کتنے الفاظ لا یؤدیہ نہیں وہ ادا کرے گا اسے الیکا آپ کی طرف الی طرف کا آپ کی طرف۔ یہ کا کی ضمیر جو ہے یہ مذکر کی ہے یا مونس کی کیا ہوتی؟ ہاں کاف کے نیچے زیر ہو جاتی کی الی کی ہوتا پھر اگر آپ کی طرف یعنی یہ اس سے مراد ہے کہ مرد مراد ہے۔ الا مگر ما دمتا جب تم رہو تم علیہ اس پر قائمہ کھڑے ہوئے ذالک یہ بھی انہم اس وجہ سے ہے کہ یقیناً وہ قالوا انہوں نے کہا لیسا نہیں علینا ہم پر فی الامیین جاہلوں میں سبیل کوئی راستہ ویقولون اور وہ کہتے ہیں اعلی اوپر اللہ تعالیٰ کے الکاذبہ جھوٹ وہم حالانکہ وہ یعلمون وہ جانتے ہیں بلا کیوں نہیں من جو بھی اوفا پورا کرے بعہدہ اپنے عہد کو واتقی اور ڈرتا رہے فإنہ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ یحب محبت کرتا ہے المتقین ڈرنے والوں سے۔ انا یقیناً الذین جو لوگ یشترون خرید لیتے ہیں بعہد اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے وایمانہم اور اپنی قسموں کے ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت قلیل تھوڑی اولئک یہی لوگ ہیں لا خلاق نہیں کوئی حصہ لہم ان کے لیے فی الآخرہ آخرت میں ولا اور نہ یکلمہم بات کرے گا ان سے یا کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ ولا اور نہ ینظروا دیکھے گا الیہم ان کی طرف یوم القیامہ قیامت کے دن ولا اور نہ یزکیہم وہ پاک کرے گا انہیں ولہم اور ان کے لیے عذاب ہوگا علیم دردناک۔ وَإِنَّا اور بلا شبہ منہم اور ان میں سے لفریقاً یقیناً ایک گروہ ہے یلوون وہ موڑتے ہیں السنتہم اپنی زبانوں کو بالکتاب کے ساتھ لتحسبوہ تاکہ تم سمجھو اسے
من الکتاب کتاب میں سے، وما حالانکہ نہیں ہوا وہ من الکتاب کتاب میں سے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں ہوا وہ من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، وما حالانکہ نہیں ہوا وہ من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں علی اللہ اللہ تعالیٰ پر الکذبہ جھوٹ، وہم حالانکہ وہ یعلمون وہ جانتے ہیں، ما کانا نہیں ہے لبشرن کسی بشر کے لیے ان کے یؤتیہ دے اسے اللہ تعالیٰ الکتاب کتاب والحکمہ اور حکمت والنبوت اور نبوت، ثم بھی یقولا وہ کہے للناس لوگوں کے لیے کونو تم بن جو عبادن بندے لی میرے لیے من دون اللہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، ولیکن اور لیکن کونو ہو جا ربانیین رب والے، بھی اس وجہ سے کہ کون تم تھے تم تعلمون تم سکھاتے الکتاب کتاب کو، و بما اور اس وجہ سے جو کن تم تھے تم تدرسون پڑھتے، بلا انا یا امرکم وہ حکم دے گا تمہیں ان یہ کہ تتخذو تم بناؤ الملائکہ فرشتوں کو والنبیین نبیوں کو اربابا رب، یہ رب کی جمع اربابا، یامرکم کیا وہ حکم دے گا تمہیں، کیا یا وہ امر حکم دے گا کم تمہیں، یامرکم کیا وہ حکم دے گا تمہیں بالکفر کفر کا، بعد بعد اذ جب انتم ہو تم مسلمون فرما بردار۔ ان کے روٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں، طائفتن طوافا اور طواف جن چکر لگانا وہ بھی اسی لفظ سے ہی ہے، اچھا یحاجوکم ہا جیم جیم اس کا کیا معنی ہے، کیا معنی بتائیے، جھگڑا بھی ہے، قصد کرنا، ارادہ کرنا، الفضل فاضل، یختص خاص سواد سواد دو دفعہ سواد آئے گا، یہیں سے مراد ہے کسی چیز کو کسی چیز سے علیحدہ کرنا، بکنتار یہ چار حرفی ہے، قاف نون تو را، تأمن حمزہ میم نون، اور الامیین فی الامیین حمزہ میم میم، ٹھیک ہے، لا خلاق ہاں، خلق بھی اسی لفظ سے ہے، یعنی کسی چیز کے بنانے، یا یہ ذاتی طور پر ہو یا اس کے لیے مخصوص ہے، خلوق بھی اسی لفظ سے ہی ہے، لِتَحْسَبُوهُ ہا سین با، مسلمون سین لام میم۔ رکوع نمبر 16 کی تفسیر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 72 ہے، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ دن کے آغاز میں تم اس پر ایمان لاؤ جو نازل کیا گیا، ان پر جو ایمان لائے، اور تم اس کی شام کو کفر کرو تاکہ وہ واپس لوٹ جائیں۔ یہ دیکھیں کیسے کیسے یہود جو ہے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ صبح اسلام لا کر شام پھر جانے کے لوگوں پر اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کی وجہ سے کیا اثرات ہو گئے؟ عرب امیوں کے ذہن میں یہ تھا کہ اہل کتاب آسمانی کتابوں کو جانتے ہیں، اگر وہ صبح ایمان لاتے ہیں اور شام کو پھر جاتے ہیں تو ضرور انہوں نے اسلام میں کوئی خفیہ کمزوری یا نقص پکڑا ہوگا، یعنی ان میں ایک یعنی غلطی ڈالنے کے لیے کہ یہ سمجھے کہ یہ اصل دین نہیں ہے، جو آخری نبی آنا تھا یہ وہ والا نبی نہیں ہے۔ تو کمزور طبیعت کے لوگ اور کم فہم لوگ جو دین کی حقیقت کو اچھی طرح نہیں سمجھتے اور جو ثابت
قدم نہیں ہوتے، متاثر ہوتے ہیں۔ اسلام کے بارے میں اس کے دل میں خلجان پیدا ہو جاتا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی جانب سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے پورے عالم اسلام میں ایسے اساتذہ، محققین، فلسفی چھوڑے جاتے ہیں جو اسلام دشمنوں کے ایجنٹ ہے۔ یہ آج بھی جو ہے یہ کام اسی طرح سے جاری ہے۔ انہوں نے آج بھی دیکھا جائے تو انہوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے مصنفین، اپنے شعراء، فنکار اور صحافی اپنے جال میں پھنسائے ہوئے ہیں، جن کے نام مسلمانوں جیسے ہیں، جو مسلمانوں کی اولاد ہے لیکن اسلامی دشمنی میں اپنا کردار ادا کریں۔ ان تمام افراد کے کام کیا ہے کہ مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں علم و ادب، صحافت، فن کے ذریعے سے شکوک و شبہات پھیلا دیتے ہیں، اسلامی نظریہ حیات کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کے سلوک کی قدر و قیمت کم کرتے ہیں، اسلامی نظریہ حیات کو رجعت پسندی اور پر قرار دیتے ہیں اور اسلامی تاریخ کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں، یعنی اسلام جو ہے اس اصل شکل میں نہیں رہنے دیتے۔ اور اس کے بعد ہر وقت تبلیغ کرنا کہ اسلامی نظریہ حیات کو چھوڑ دیا جائے، اسے عملی زندگی سے نکال دیا جائے، اخلاقی بنیادیں گرانا اور جنسیت کو ہر قید و بند سے آزاد کرنا۔ اس کے لیے میراتھن ریس اور فیشن میگزین، فیشن شوز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے ذہن و ان کے طرز عمل میں ایسے تصورات اور روایات کو فروغ دیا جاتا ہے جو اسلامی تصورات کے متضاد ہیں، اور یہ وہی طریقہ کار ہے جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا صبح کو اسلام لاتے اور شام کو وہ انکار کرتے۔ یعنی اصل میں وہ کیا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے، اصل دین سے پھیرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اپنی من گھڑت جو ہے وہ جو تعویلیں دیتے ہیں اور اس کے مطابق وہ دین کو پھیلاتے ہیں۔ اصل میں وہ مسلمان نہیں ہوتے، کیا ہوتے ہیں، یہودیوں کے ہی ایجنٹ ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 73 ہے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم کسی کا یقین نہ کرو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی تباہ کرے۔ آپ کہہ دو یقیناً ہدایت اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے۔ یہ نہ ماننا کہ کسی ایک کو جیسا دیا جائے تو تمہیں دیا گیا تھا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اور تم کسی کا یقین نہ کرو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی تباہ کرے۔ یعنی یقین و اعتماد صرف کس پر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر، اور اس پر کرو جو تمہارے دین کو ماننے والا ہو، سوائے اس کے جو تمہارے دین کی تباہ کرے۔ یعنی مسلمان کے مقابلے میں صرف اپنے دین کی تباہ کرنے والوں پر اپنے راز کھولو، کسی اور دین کے ماننے والوں پر اپنے راز بھی نہیں کھولنے۔ مسلمانوں کو ان سازشوں کی خبر اس لیے نہ دو کہ کہیں رب کے حضور پیش کرنے کے لیے انہیں تمہارے خلاف کبھی حجت نہ مل جائے۔ یہودیوں کے اندر مسلمانوں کے لیے بغض اس لیے تھا کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں چلی گئی تھی۔ آگے فرمایا قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، آپ کہہ دو یقیناً ہدایت تو کس کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ یعنی ہدایت سے مراد یہاں پہ کیا ہے، دین اسلام۔ یہ حق بیان کا کامل توفیق کا دین ہے۔ یہود نے ہدایت اور گمراہی کو ملا دیا اور لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ آپ کہہ دو یقیناً ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے۔ یہود گمان کرتے تھے کہ وہ حق پر ہیں، ہدایت پر ہیں، حالانکہ وہ یہودیت جو ہے وہ بدعت میں تھے۔ یعنی وہ یہودیت انہوں نے اپنائی تھی جو کہ بدعت تھی۔ ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے، اس سے مراد ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے نہ دے، کسی کا مکر اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، یہ نہ ماننا کہ کسی ایک کو جیسا دیا جائے تو تمہیں دیا گیا تھا۔ یعنی یہودیوں کے قول کا تذکرہ کہ یہ مت تسلیم کرو کہ نبوت کسی اور کو مل سکتی ہے، اور یہ کہ یہودیوں کے علاوہ کوئی اور دین بھی حق ہو سکتا ہے۔ یہودیوں کا قول ہے کہ یہ مت تسلیم کرو کہ کسی اور کو دین، نبوت
اور فضل بھی مل سکتا ہے. یعنی ان کے پاس تھا نا، ان کے پاس آسمانی کتابیں آئیں، انہیں کے پاس نبی آئے، انہوں نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ ان کے علاوہ کسی اور میں بھی یہ نبی آ سکتا ہے یا کسی اور کو بھی اللہ تعالیٰ نبوت اور کتاب عطا فرما سکتا ہے. او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے. یعنی یہودیوں کے قول کا تذکرہ ہے کہ اگر تم ان کے سامنے نبی اور دین اسلام کے حق ہونے کا اعتراف کرو گے تو وہ تم سے قیامت کے دن تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے، تمہارے خلاف ان کے پاس دلیل ہوگی. اس وجہ سے کہ یہودیت کے دین حق ہونے پر اصرار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہودیت کے ماسوات ہر دین باطل. تو یہاں پہ اصل میں تنزن کہا گیا ان کو کہ کیا تم قیامت کے دن مسلمانوں سے جھگڑا کرو گے کہ تم حق پہ تھے تو یہ گمراہ ہیں. قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، آپ کہتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں فضل ہے، جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ آپ کہہ دو کہ ایمان کی توفیق، اسلام کی ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہود کے ہاتھ میں نہیں ہے. یعنی نبوت، کتاب، ہدایت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عطا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نبوت بھی دیتا ہے، کتاب بھی دیتا ہے، ہدایت بھی عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ان تینوں چیزوں سے محروم کر دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں وسعت والا ہے، وہ علیم جانتا ہے کہ دین اور شریعت کے مستحق کون ہے جسے وہ عطا کرے. اللہ تعالیٰ واسع عطا ہے اور وہ علیم ہے اور مستحق کو جانتا ہے اور اسی کو عطا کرتا ہے جس کے اہل ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں جو اس کتاب کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے، یا جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو کرنا ہی نہیں چاہتے. بعض لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہم اس کتاب کا علم حاصل کر لیں گے تو عمل کرنا پڑ جائے گا. تو یہ کتنی بڑی گمراہی ہے، یہ اپنے پاس سے بڑی گھڑی ہوئی باتیں ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یہ عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھلائی کا ارادہ رکھا، آپ لوگ ادھر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو کیوں نہیں یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی تنگ دلی سے اپنے علیم ہونے کا یقین دلایا یہاں کہ وہ اپنے سوا کسی اور کا حق نہیں سمجھتے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا دین اور شریعت مل جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ دین اور شریعت کس سے عطا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنی وسعت کا یقین دلایا کہ وہ جسے چاہے دے، یقیناً وہ وسعت والا اور جاننے والا ہے. آیت نمبر 74 ہے یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. خاص کیسے کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہدایت کے لیے چن لیتا ہے، ہدایت کے لیے چن لیتا ہے، دین کے لیے چن لیتا ہے. ہم خدا نہ خواستہ اگر کسی اور دین میں ہوتے تو کیا ہوتا؟ اس دین میں آتے آتے کتنی رکاوٹیں ہوتی اور پتہ نہیں ہم آ بھی پاتے کہ نہ آ پاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. تو رحمت سے مراد یہاں پہ دین کی نعمت، اس کی تکمیل کرنے والی چیزیں. رحمت سے مراد قرآن، اسلام اور نبوت بھی ہے. رحمت سے خاص کر لینے سے مراد کسی کو اپنے دین کی نمائندگی کے لیے قبول کرنا. تو یہاں پہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جن کو دین کی نمائندگی کے لیے چنا گیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت، نبوت کا فیصلہ گروہی بنیاد پر نہیں ہوتا بلکہ یہ فضل اسی پر ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق پسند کرے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت قرآن اور اسلام کے لیے اس کو خاص کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق پسند کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. یعنی اس کے فضل کی وسعت بیان نہیں کی جا سکتی، کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا. اس کا فضل احسان وہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک اس کا علم پہنچتا ہے اور جو ہر شے پر محیط ہے. اللہ تعالیٰ نے دین اور شریعت عطا کرنے کے لیے اپنے اختیار سے اپنے فضل کا شعور دلایا اور وہ اس رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا. آیت نمبر 75 ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ آپ اگر اس کو ایک خزانے کا امین بنا دو تو بھی وہ اس کو ادا کر دے گا، اور ان میں ایسے بھی ہیں آپ اگر اس کو 1 دینار امانت دے دو وہ بھی آپ کو اس وقت تک ادا نہیں کرے گا مگر جب تک آپ اس کے سر پر کھڑے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً انہوں نے کہا کہ ان پڑھوں کے بارے میں ہم پر کوئی راستہ نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اس کی شان نزول کے حوالے سے دیکھا جائے تو اشعث بن قیس کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے حق میں اتری۔ میرے چچا زر بھائی کی زمین میں میرا کنواں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ گواہ لاؤ ورنہ اس سے قسم لے لو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو قسم کھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کا مال مار لینے کی نیت سے خواہ مخواہ جھوٹی قسم کھائے تو جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ تو فرمایا اس آیت میں وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ آپ اگر اس کو ایک خزانے کا امین بنا دو تو بھی وہ اس کو ادا کر دے گا۔ اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ جو ہے۔ تو اگر ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ ان کو اگر ایک خزانے کا امین بنا دو تو وہ ادا کر دے گا، جیسے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جن کو ایک قریشی نے 1200 کیا سونا دیا تو انہوں نے واپس لوٹا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور میں سے ایسے بھی ہیں کہ آپ اگر اس کو 1 دینار بھی امانت دو وہ بھی آپ کو اس وقت تک ادا نہیں کرے گا مگر جب تک آپ ان کے سر پر کھڑے ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ خیانت کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کو قلیل چیز بھی کوئی دے دو تو وہ بھی آپ کو نہیں لوٹائے گا جب تک کہ آپ اس کے سر پر کھڑے ہو کے اسے مطالبہ نہ کرتے رہو بار بار۔ ان لوگوں میں کعب بن اشرف شامل ہے۔ یہودیوں کا کہنا تھا کہ امانت و دیانت صرف ایک یہودی کے دوسرے یہودی کے درمیان معاملات کے لیے، اس لیے وہ ان پڑھ عربوں یعنی غیر یہودیوں کے مال ناجائز ہڑپ کرنے میں حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ یعنی ان کا کیا تھا کہ وہ آپس میں جو لین دین کرتے ہیں یہودی کے ساتھ لین دین کرتا ہے اس میں امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، باقی غیر عرب جتنے بھی ہیں یعنی عرب جو ان پڑھ ہیں ان میں جو ہے امانت میں خیانت ہو سکتی ہے، یہ ان کا کہنا تھا۔ تلمود میں کہا گیا کہ اگر اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر کوئی تاوان نہیں۔ یعنی اگر اسرائیلی کا بیل ہے اس نے کسی اور یعنی اسرائیلی آدمی نہیں ہے باہر کی کوئی قوم ہے اس کا بیل اگر اس نے زخمی کر دیا تو اس کے بدلے میں کوئی بدلہ نہیں دیا جائے، کوئی تاوان نہیں ہوگا، مگر غیر اسرائیلی کا بیل اگر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر تاوان ہے۔ نیز اگر کسی کو کوئی گری پڑی چیز ملے تو اسے دینا چاہیے کہ گرد و پیش آبادی کن لوگوں کی ہے، اگر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے اعلان کرنا چاہیے، اگر غیر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے بلا اعلان وہ چیز رکھ لینی چاہیے۔ یہ دیکھیں کتنی زیادتیاں تھیں ان کی۔ ہاں بنی اسرائیل جو تھے یہ پورے کے پورے، اس میں یہودی عیسائی سبھی شامل ہے نا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے لوگ مسئلہ پوچھتے تھے کہ ذمی یا کفار کی مرغی بکری وغیرہ کسی غزوے کی حالت میں ہمیں مل جاتی ہے تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسے لینے میں کوئی حرج نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک یہی اہل کتاب بھی کہتے تھے کہ امیوں کا مال لینے میں کوئی حرج نہیں، سنو جب وہ جزیہ ادا کر رہے ہیں تو ان کا کوئی مال تم پر حرام نہیں، ہاں وہ اپنی خوشی سے دے دیں تو اور بات ہے، یعنی ان کا جو مال ہے یعنی آپ ویسے ہڑپ نہیں کر سکتے، کوئی بھی غیر مسلم ہے، ہمارا مسلمان یعنی اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم ہے تو اس کی ہم کوئی چیز ناجائز طریقے سے ہڑپ نہیں کر سکتے بلکہ اس کو دینی ہوگی۔ قرآن مجید میں یہودیوں کے اخلاق پر جو روشنی ان آیات میں ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اخلاق اور آداب کے پیمانے مختلف تھے۔ ان میں سے کچھ لوگوں پر آپ اعتماد کر سکتے تھے، مال کا ڈھیر بھی دیا جائے تو وہ ادا کر دیں گے۔ یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ امانت و دیانت صرف ایک یہودی کے دوسرے یہودی کے درمیان معاملے میں ہے، غیر یہودیوں یعنی عربوں کے مال تلف کرنا ناجائز ہڑپ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔
یہودی اپنے سارے اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کو ذمہ دار ٹھہراتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کسی فحش بات کا حکم نہیں دیتا. یعنی وہ کرتے زیادتی خود تھے لیکن ڈالتے اللہ تعالیٰ پر تھے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. یعنی تفسیر ابن کثیر میں سیدنا سعید بن جبیر سے نقل ہے کہ جب اہل کتاب نے لیس علینا فی الامیین سبیل کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا. اس طرح وہ دو گناہ کے مرتکب ہوئے، حرام کھانا، حرام خوری کو حلال سمجھنا. یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے. جو عالم حرام اشیاء کو حلال کہتا ہے وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سناتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم نہیں ہوتا، اسی کو جھوٹ کہتے ہیں. تفسیر سعدی کی روایت ہے یہ. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم ہی نہیں دیا اس کو ہم حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے. آیت نمبر 76 ہے بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کیوں نہیں جو بھی اپنا عہد پورا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی عہد پورا کرنے سے یا مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے وہ عہد ہے جو ہر نبی کے واسطے سے ان کی امتوں میں لیا گیا. اس عہد سے مراد وہ وعدہ جو بندے اور رب کے درمیان ان کے عیب زائل کرے. بدبختی کے گھر میں ان کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے. بدبختی کا گھر کون سا ہے؟ جہنم، جس سے دلوں کو بھی تکلیف ہوگی، بدنوں کو بھی، اور ناراضگی کا عذاب، دیدار الہی سے محرومی کا عذاب، جہنم کا عذاب. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تفسیر السعدی کی روایت ہے یہ. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک و صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ فرمایا. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو سخت نقصان اور خسارے میں ہوں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، اور دے کر احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا. آج اگر دیکھا جائے تو یہ تینوں کیا خوبیاں ہم میں موجود نہیں ہیں؟ ٹخنوں سے نیچے، ٹخنوں یہ مردوں کے لیے ہے، یہ مردوں کے لیے کہ ٹخنوں سے اوپر کپڑا جو رکھنا ہے مردوں کے لیے وہ، اور دے کر احسان جتلانے والا جو ہے، یعنی ہم دے کر کے احسان کیا جتلاتے ہیں؟ یہ دیکھا جب اس کو مجبوری ہوتی ہے میری طرف دوڑا چلا آتا ہے، اور اب مجھ سے سلام بھی نہیں کیا، مجھے دیکھا بھی نہیں. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر وقت جو ہے ہمارے آگے جھکا رہے، ہمیں سلام کرتا رہے. اور جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنا، یعنی اس کا عیب بھی نہ بتانا چیز کا، اور چیز بھی بیچ دینا. کیا جب پھل لینے جاؤ ایسے کرتے ہیں. ہاں، یہ صحیح مسلم کی 293 نمبر حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے عہد توڑنے والوں کو سزا سنائی ہے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی طرف نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا. آیت نمبر 78 ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. آپ نے 77 آیت پڑھی ہے؟ آپ نے جیسے نا پیج 2 ہی کٹ کر دیا. 77 آیت نہیں پڑھی آپ نے؟ چلیے وہ 2 پیج کر دیے ہیں. ہاں جی کٹے پیج 2 ہو گئے. وہ آپ حدیث پڑھ رہے ہیں جس بک میں تو حدیث ہی نہیں ہے. اچھا پیج 2 اکٹھے ہو گئے. چلے 76 آیت پڑھ رہی تھی میں. ہاں جی چلے دوبارہ پڑھ دیتی ہوں. 77 پڑھنی ہے آپ؟ نہیں پوری نہیں ہوئی نا، وہ پوری نہیں ہوئی. پیج آپ نے 2 اکٹھے کر دیے، پورا پیج بھی رہ دو ہی گیا. پکڑنے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کو تمام آپ سامنے چلیں. آیت نمبر 76 ہے بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کیوں نہیں جو بھی اپنا عہد پورا کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے.
یعنی عہد پورا کرنے سے یہاں مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے وہ عہد ہے جو ہر نبی کے واسطے سے اس کی امتوں سے لیا گیا۔ اس عہد سے مراد وہ وعدہ جو بندے اور رب کے درمیان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے وہ تمام حق شامل ہے جو اس نے بندے پر واجب کیے۔ اس عہد میں وہ وعدہ بھی شامل ہے جو بندے کا دوسرے بندے سے ہوتا ہے اور اپنے عہد کو وہ پورا کر سکتا ہے جو خدا خوفی رکھتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی جو شخص حقوق اللہ، حقوق العباد سے متعلق سب گناہوں سے بچتا ہے وہ متقی ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، خواہ وہ ان پڑھ لوگوں میں سے ہو یا دوسرے لوگوں میں سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کون سے ہیں؟ جو امانت کو پورا کرنے والے ہیں، جو عہد کو پورا کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 77 ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نہ ان کی بات کرے گا ان سے، نہ ہی قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا، نہ ہی ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص مال بیچنے کے لیے کھڑا ہوا، اس نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لی کہ میں نے اس کے عوض اتنا مال دیا، اور وہ جھوٹ تھا کیونکہ اس نے اتنا مال نہیں دیا تھا جتنا اس نے بتایا۔ تاجروں کی عادت ہوتی ہے کہ زیادہ نفع کمانے کے لیے گاہک کے سامنے جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں کہ میں نے تو خود اتنے میں خریدا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، 5 نمبر، بخاری کی کتاب تفسیر 166 آیت نمبر ہے، حدیث نمبر ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، تو یعنی اللہ تعالیٰ کے عہد سے مراد ان کی فرما برداری، تمام ذمہ داریوں کی ادائیگی۔ اطاعت ایک عہد ہے جو ایمان لانے والے اپنے رب سے کرتے ہیں۔ جو لوگ دنیا کے فائدوں، مصلحتوں، مفادات کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے رک جائیں، مصلحت کا شکار ہو جائیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیتے ہیں۔ یعنی قسم دے کر تو کیا کرتے ہیں، وہ گھٹیا چیز بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ کیا لیتے ہیں، وہ یہ دنیا کی فائدہ لے لیتے ہیں جو تھوڑا ہے۔ آخرت کے معاملے میں دنیا کا معاملہ جو ہے، دنیا کا فائدہ جو ہے وہ کم ہے۔ تھوڑی قیمت سے مراد دنیا کے فائدے اور آخرت کے مقابلے میں بہت کم۔ ایک شخص جب ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے فرما برداری کا اور تمام ذمہ داریوں کی ادائیگی کا عہد کرتا ہے جو شریعت کی طرف سے عائد ہوتی ہے۔ اس عہد کے لیے فائدوں اور مصلحتوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ عہد والی زندگی وہ نبھا سکتا ہے جو نفع نقصان کو نظر انداز کر کے یہ زندگی اختیار کرے، جو ہر مفاد کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد یاد رکھے، جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دے۔ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو وہ بیچ ڈالتا ہے جو آخرت کو اپنی دنیا کا سودا بنا لے، جو اپنے فائدوں اور مصلحتوں کی طرف جھک جائے، جس کے نفس پر چوٹ پڑے یا دنیا کے مفاد کو خطرے میں دیکھے تو اللہ تعالیٰ کے عہد کو نظر انداز کر کے اور دنیا کو ترجیح دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں 3 ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے۔ تو افائے عہد کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ یعنی کوئی بھی وعدہ کیا ہے تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے جو وعدہ پورا کرواتا ہے۔ افائے عہد مصلحتوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، یعنی وہاں انہیں کوئی خیر بھلائی عطا نہیں ہوگی۔ آخرت کی خیر بھلائیوں، جنت کی نعمتوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ہی قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے اس لیے بات نہیں کرے گا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کیے، کیونکہ انہوں نے رب کی رضا سے خواہش نفس کو مقدم سمجھا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कोई माल हासिल करने के लिए झूठी कसम खाई वो अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह ताला इससे नाराज़ होगा। बुखारी की 4549 नंबर हदीस है। और ना ही क़यामत के दिन इनको देखेगा, यानी अल्लाह ताला इनसे नाराज़ होगा, इसलिए क़यामत के दिन को इनकी तरफ नहीं देखेगा। वला युज़क्कीहिम वला हुम अज़ाबुन अलीम, और ना ही इनको पाक करेगा, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। यानी अल्लाह ताला उन्हें इनके गुनाहों से पाक नहीं करेगा, ना इनके ऐब ज़ाहिर करेगा। बदबख्ती के घर में इनके लिए हमेशा कायम रहने वाला अज़ाब है, जिससे दिलों को भी तकलीफ़ होगी, बदनों को भी, नाराज़गी का अज़ाब, दीदार इलाही से महरूमी का अज़ाब और जहन्नम का अज़ाब। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आदमी ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन बात नहीं करेगा, ना ही इनकी तरफ नज़र रहमत करेगा, ना ही उन्हें गुनाहों से पाक करेगा, ना ही माफ़ करेगा, यानी इनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार ये फरमाया। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग तो सख्त खसारा और नुकसान में होंगे, ये कौन लोग होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने वाला, देकर एहसान जतलाने वाला, झूठी कसम खाकर सामान बेचने वाला। सही मुस्लिम की 293 नंबर हदीस है। अल्लाह ताला ने अहद तोड़ने वालों को सज़ा सुनाई, इनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह ताला इनसे कलाम नहीं करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इनकी तरफ नहीं देखेगा, अल्लाह ताला उन्हें गुनाहों से पाक नहीं करेगा। आयत नंबर 78 है, व इन्ना मिनहुम लफ़रीक़न यल्वूना अलसिनतहुम बिल किताब लितहसबूहु मिनल किताबि व मा हुवा मिनल किताब व यक़ूलूना हुवा मिन इंदिल्लाहि व मा हुवा मिन इंदिल्लाह व यक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िब व हुम यअलमून। और बिलाशुबा इनमें यकीनन एक गिरोह वो है जो किताब पढ़ते हुए अपनी ज़बानों को मरोड़ते हैं ताकि तुम इससे भी किताब ही समझो, हालांकि वो किताब ही नहीं है, और वो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की जानिब से है, हालांकि वो अल्लाह ताला की जानिब से नहीं, और वो अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं, हालांकि वो जानते हैं। यानी एक गिरोह से मुराद यहाँ कौन सा गिरोह है? यहूदियों का गिरोह, जो मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहासिरीन थे। काब बिन अशरफ, मालिक बिन सैफ और इनकी तरह के और लोग, यल्वूना अलसिनतहुम बिल किताब, वो किताब पढ़ते हुए अपनी ज़बानों को मरोड़ते हैं। यानी मुजाहिद का कौल है कि वो तहरीफ़ करते हैं। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि इससे मुराद यहूदी हैं जो किताब में इजाफ़ा करते हैं जिसको अल्लाह ताला ने नाजिल नहीं किया। लितहसबूहु मिनल किताबि व मा हुवा मिनल किताब, ताकि तुम इसे भी किताब ही समझो, हालांकि वो किताब नहीं है। यानी इसमें लफ्ज़ी तहरीफ भी शामिल है, मानवी तहरीफ भी, ताकि तुम इससे भी किताब ही समझो, हालांकि वो किताब नहीं। यानी वो अपनी ज़बानों को मरोड़ कर ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि अल्लाह ताला की किताब यही मुराद है, हालांकि हकीकत में वो मुराद नहीं होती। उन्होंने ये बात समझाई जो किताब से मुराद नहीं। वयक़ूलूना हुवा मिन इंदिल्लाहि व मा हुवा मिन इंदिल्लाह, और वो कहते कि ये अल्लाह ताला की जानिब से, हालांकि वो अल्लाह ताला की जानिब से नहीं है। यानी अल्लाह ताला यानी जो हक़ यानी हक़ पर दलालत करता है, इससे वो बातिल मायना मुराद लेते हैं, हालांकि वो हकीकत से बाखबर होते हैं। तो दीन में मिलावट कैसे होती है? अल्लाह ताला की तालीमात को खुद साख्ता मायना पहनाकर, दीनी तालीमात को अपने रवैये के मुताबिक ढाल कर, कभी अल्फाज बदल कर, यानी ज़बान के हेर फेर से, कभी अल्फाज का मफ़हूम बदल कर, अपने आप को बदलने की बजाय किताब को बदल लेना। जो चीज़ किताब इलाही नहीं है, इसको ऐन किताब इलाही बना देना, ये सब तहरीफ़ है किताब में। वयक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िबा व हुम यअलमून, और वो अल्लाह ताला पर झूठ कहते हैं, हालांकि वो जानते हैं। यानी यहूदी अल्लाह ताला पर झूठ बोलते हैं, हालांकि सही मफ़हूम की नफ़ी करते हैं, गलत मफ़हूम का असबात करते हैं। वो अल्लाह ताला पर झूठ बोलते हैं, वो इनके बगैर अल्लाह ताला पर बात करने से ज़्यादा बड़ा जुर्म करते हैं। आयत नंबर 79 है, मा कान ली बशरिन अन युअतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वत सुम्मा यक़ूल लिन्नासि कूनु इबादन ली मिन दूनिल्लाहि वलाकिन कूनु रब्बायीन बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुन्तुम तदरुसून। किसी इंसान का ये हक़ नहीं कि अल्लाह ताला इसे किताब और हिकमत और नबूवत दे, फिर वो लोगों से कहे
کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ رب والے ہو جاؤ، اس وجہ سے جو تم کتاب سکھاتے ہو، اس وجہ سے جو تم پڑھتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ علماء یہود و نجران کے نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے اور آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، تو ابو رافع کرزی کہتے ہیں کہ اے محمد، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری عبادت کریں جس طرح نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں؟ تو ایک نصرانی نے کہا، اے محمد، کیا تم واقعی ہم سے یہ چاہتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیر اللہ کی عبادت کرنے یا اس کا حکم دینے سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا اور نہ ہی اس کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، کیا فرمایا؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی انسان کا یہ حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب و حکمت اور نبوت دے، یعنی کسی انسان کے لائق نہیں جس سے اللہ تعالیٰ کتاب، علم اور نبوت دے کر پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ یعنی کسی انسان کو اگر یہ حق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کتاب کی سمجھ دیتا ہے، حکمت کی سمجھ دیتا ہے، تو اس کا یہ نہیں بنتا اس کو نبوت بھی مل جائے اور یہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ الکتاب سے مراد اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی وحی، الحکمت سے مراد دین کی سمجھ، شریعت کے سمجھ بوجھ، نبوت سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے غیب کی خبریں دینے اور وحی سے کلام کرنے کا عطا کردہ شرف ہے۔ حکم سے مراد حکمت اور شریعت کی سمجھ اور فہم قرآن ہے جس پر عمل کرنا واجب ہے۔ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ کتاب نازل کرے، اسے علم سکھائے، مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے، اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ ایسی بات کا کسی نبی کی زبان سے ادا ہونا سب سے محال ہے۔ انبیاء کرام اعلیٰ کاموں کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو پہلے عیسائی تھے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم نے اپنے علماء مشائخ کو رب تو نہیں بنا رکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات نہ تھی کہ جس چیز کو وہ حلال کہتے تم حلال اور جسے وہ حرام کہتے تم اسے حرام تسلیم کرتے ہو؟ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہاں یہ بات تو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہی رب ماننا ہے۔ ایک مرتبہ فارس کے جہاد کے موقع پر سیدنا ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ بطور سفیر رستم کے پاس تشریف لے گئے۔ رستم اہل فارس کا صاحب اقتدار تھا۔ رستم نے کہا، تم لوگ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے تاکہ بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لے جائیں، اور جو موجودہ ادیان ہیں ان کے ظلم سے بچا کر اسلام کے عدل کی طرف لے آئیں۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، بلکہ رب والے ہو جاؤ اس وجہ سے کہ جو تم سکھاتے تھے، اس وجہ سے جو تم پڑھاتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رب والے سے مراد علماء اور حکماء اور علماء، جو نبی اسلام لا کر کفر کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ تمام انبیاء یہ دعوت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہی رب ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں، سب اس کی اطاعت اور بندگی بجا لائیں گے۔ کوئی نبی لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبیوں اور فرشتوں کو رب بنا لو۔ نبی اسلام کی رہنما ہوتے ہیں، اسلام سے نکالنے کے لیے رہنما نہیں بنتے، لہٰذا یہ دعویٰ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے بے بنیاد ہے۔ تم ربانی بن جاؤ اس سبب سے کہ تم لوگوں کو تعلیم دیتے ہو۔ اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ تم خود اہل علم ہو، تم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول کی سنت پڑھتے ہو، اس کے پڑھنے پڑھانے سے علم پختہ ہوتا باقی رہتا ہے۔ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس وجہ سے کہ جو تم کتاب سکھاتے ہو، اس وجہ سے جو تم پڑھتے ہو، یعنی اس سے مراد کہ ربانی تعلیم کی پہچان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس سے ملائے، وہ تعلیم لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے خوف اور محبت کے جذبات پیدا کرے، وہ تعلیم جو انسانوں کا رخ اللہ تعالیٰ کی موڑ دے۔ یہ دیکھیں، اگر ہمارے پاس یہ قرآن کا علم ہے تو ہم کیا اپنی مرضی کے فتوے نہیں دے سکتے، نہ ہم کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کے ہماری عبادت کر دو۔ تو یہ پہلے یہودیوں میں کیا ہوتا تھا، یہودی اور عیسائی جو تھے اسی طرح کے تھے کہ وہ اپنے آپ کو ربانی کہلانا شروع کر دیتے تھے،
اور اپنی طرف سے وہ کتاب میں تحریف بھی کر دیتے تھے۔ جو تعلیم خدا پرستی کے علاوہ کسی اور ذات کی طرف رخ موڑنے والی ہے، جو تعلیم شخصیت پرستی پیدا کرے گی، جو انسانی جذبات کا مرکز غیر اللہ کو بناتی ہو، وہ باطل ہے، چاہے اس کا حق کا لیبل اس پر لگا ہو یا نہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، من قلب لا یخشع۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں ایسے علم سے جو نفع نہ پہنچائے، ایسے دل سے جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ جھکے۔ صحیح مسلم کی 6906 نمبر حدیث ہے۔ تو ربانی تعلیم کا تقاضا کیا ہے؟ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ علم صحیح اور اس کی سمجھ اور اسرار شریعت کا فہم، عمل اور اطاعت کا تقاضا کر رہی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت رکھتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حکمت اور نبوت دے تو وہ سب لوگوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو جاننے والا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے۔ یہی ربانی تعلیم کا تقاضا، جو شرعی علوم کا علم حاصل کرتا ہے، اس پر عمل کرنا ترک کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا علم اس کے لیے وبال، اس کی ہلاکت، فساد اور اس کی گمراہی کی دلیل بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب عمل کے بغیر ممکن نہیں۔ جس علم کے مطابق عمل نہیں کیا جاتا وہ علم صحیح نہیں رہتا، کفر اسلام کے منافی ہے، اور اسلام دین فطرت ہے جو سارے انبیاء کا دین ہے۔ آیت نمبر 80 ہے وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بناؤ، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم فرما بردار ہو؟ یعنی ارباباً رب کی جمع ہے یہاں پہ، جس کے معنی سید، معبود وغیرہ ہیں، اور فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانے سے مراد یہ ہے کہ نبیوں اور فرشتوں کو رب والی صفات کا حامل سمجھنا، کہ ان میں رب والی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، اس کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا، اس کائنات کا نظام چلانے میں اس کے حصے کو تسلیم کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تمہیں نہ اپنی ذات کی عبادت کا حکم دے گا، نہ کسی بھی دوسری مخلوق کی عبادت کا حکم دے گا، خواہ وہ فرشتے ہوں یا انبیاء یا کوئی اور۔ یہ تفسیر السعدی کی روایت ہے۔ یأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم فرما بردار ہو؟ یہاں کفر سے مراد اسلام کو رد کرنا۔ کسی نبی سے ایسی بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تمہیں کفر کا حکم دے۔ جو شخص کسی نبی کی طرف ایسی بات منسوب کرتا ہے وہ بڑے گناہ کا بلکہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو یہ بات کیوں کہی گئی؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ مجھے آپ اللہ کا رتبہ دیں، یہ انہوں نے خود کہا تھا۔ الحمدللہ ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔